احوال حب الحالنا الى احسن الحال خانہ زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھ دی۔ سب سے پہلے تو بانیان مجلس کا مومنین کرام کے ممنون مشکور ہے کہ ایام اعظم میں آپ نے مجالس سے امام حسین علیہ السلام میں شامل ثواب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس اجماع عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمایا۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، تمام عزاداران مظلوم کربلا کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آپ مومنین سے تھوڑی سی گزارش ہے، اگر بزرگان تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، یہ بیچ کا خلا ختم ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ بڑا مجلس کا ماحول، مجلس سے فرش اعضا ایک نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اس فرش اعضا کی حفاظت نہیں کی اور یہ فرش اعضا چھن گیا تو ہمارے پاس سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ اپنی ماتمداریوں کی، اپنے عزاداروں کی حفاظت اور اپنے فرش اعضا کی حفاظت ہم پر عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فرش اعضا کی حفاظت فرمائے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور سلسلہ یہ ہے کہ آگے بھی مغرب کے بعد بھی پروگرام ہے، مسلسل 6 دن سے سفروں میں ہیں اور ابھی بھی ایک جگہ سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ پہلے تو انتظامیہ سے معاملات کے وقت تھوڑا سا دیر رہا، لیکن شکر ہے کہ حاضری تھی اور یہ ممبروں پر آنا ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر پڑھنے والے کو عطا کیا ہے۔ چونکہ ہم سادات سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ ممبر ہمارے جد کی میراث ہے۔ اگر اس ممبر سے آ کر اپنے جد کا ذکر لوگوں تک نہ پہنچا سکے تو نہ اس ممبر پہ آنے کا ہمارا کوئی فائدہ، نہ سننے والوں کا کوئی فائدہ۔ تو اگر مجھ سے پہلے بھی قبلہ خطاب کر کے جا چکے ہیں، امید ہے آپ تک باتیں ان کی پہنچ چکی ہوگی۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں تو صرف ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں پاکستان بھر کی ان جگہوں پر کہ جن کا تعلق دین سے ہو، خدا سے ہو، رسول سے ہو، آل رسول سے ہو اور آپ کے اپنے علاقے سے ہو۔ پوری قوم کا نہ آپ نے ٹھیکہ لیا نہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم وہاں پر اس طریقے سے رہیں، ان علاقوں میں ذکر محمد و آل محمد اس طریقے سے کریں کہ ہمارے گھر آل محمد کے نور سے منور نظر آئیں، کہ ہم اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے گھر ایسے ہوں، ہماری اولاد ایسی ہو، ہمارا چلنا ایسا ہو، ہمارا بیٹھنا ایسا ہو، ہمارا رکنا ایسا ہو، ہمارا لوگوں کے اجتماعات ایسے ہوں، ہماری سب ایسی چیز ہو جس سے آل محمد کی بلندیوں میں اضافہ ہوتا ہو، اور ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں کہ جس سے آل محمد کی توہین ہوتی ہو۔ اگر یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں تب تو ہمیں جچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عزادار حسین کہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں، میں جلدی سے بتاتا چلوں، میرا فریضہ سمجھتے ہوئے ہر جگہ بیان کرتا ہوں۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ دیکھیں یہ ممبر جو بڑا قیمتی تھا، ہم اپنی زندگی کی ہر چیز چاہتے ہیں بہت بہترین ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر بڑا اعلیٰ ہو، ہماری اولاد بہت اعلیٰ ہو، ہمارا کھانا پینا بہت مہنگا ہو، ہمارے بچے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھیں، ہمارے پاس بہترین گاڑی ہو، ہمارے پاس بہترین کپڑے ہوں، زندگی کا ہر سٹیٹس ہمارا بہت اعلیٰ ہو۔ لیکن یہ ممبر جو کائنات میں ہر چیز سے مہنگا، اس ممبر کو ہم نے بد کردار لوگوں کے حوالے چھوڑ دیا۔ یہ کرمیاں ہے، اس میں پریشان مت ہوئیے گا۔ میرے بزرگ بھی جانتے ہیں، پرانے دور کے بزرگ بڑے اخلاص سے عزاداری کرتے تھے، بہت اخلاص سے عزاداری ہوتی تھی۔ اب اس صدی کے اندر کے جب جدید ٹیکنالوجی میں آپ کے ذہن کھل گئے ہیں، آپ کے پاس علم کی معرفت آ گئی، آپ کے پاس بصیرت آ گئی، آپ اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہیں، آپ پھر بھی ممبر کے معاملے میں بالکل بلائنڈ ہو گئے، بالکل نابینا ہو گئے۔ یہ ممبر ہمارے جد کی میراث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ ممبر، اگر اس ممبر سے علم کی بات نہ ہوئی تو یہ ممبر نہیں، یہ لکڑی کا گٹھا ہے۔ اس ممبر سے اگر ممبر کی بات نہ ہوئی، آج آپ کے سامنے اس وقت پوری پاکستان بھر کے اندر جہاں آپ چلے جائیں، تمام جگہوں کے اوپر ان ممبروں سے کہ جہاں سے ہمیں درس آل محمد بتانا تھا،
مقصد عزاداری بتانا تھا، مقصد حسین بتانا تھا۔ امام کا استغاثہ حل ناصر ینصرنا، کوئی ہے کہ جو میرا مددگار بنے۔ امام اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہہ رہے یہ بات، امام فرما رہے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، کوئی ہے جو اس مقصد کا دفاع کرے۔ وہ مقصد حسین کیا تھا؟ وہ جاتے جاتے شب ضربت امام علی اپنے دونوں بیٹوں کو بتا کر گئے، بتایا، سمجھایا ان کو، بتایا ہمیں ہے۔ وصیت مولا علی کی کیا تھی؟ سب سے پہلی وصیت مولا فرما رہے ہیں بیٹا حسن اور حسین خانہ خدا کو ویران مت ہونے دینا۔ خانہ خدا کیا؟ بیت اللہ، مسجد، اللہ کا گھر۔ اے بیٹا حسن اور حسین خانہ خدا کو ویران مت ہونے دینا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کا حال دیکھا ہے، میری بات کا جواب دیتے جائیے گا۔ یہ المیہ ہے، عزادار حسین بیدار، ذمہ دار اور تیار ہوتا ہے۔ صرف خالی رونا اور خالی ماتم ہمارا مقصد نہیں، یہ تو ہماری عقیدت ہے آل محمد سے۔ اصل ہماری بیداری ہے، اصل ہماری تیاری ہے کہ ہمارا امام فرما رہا ہے مسجدیں ویران مت ہونے دینا۔ ہماری مسجدوں کی صف میں 3 آدمی ہوتے ہیں، 4 آدمی ہوتے ہیں۔ پھر امام فرما رہے ہیں اے بیٹا حسن اور حسین قرآن کے ساتھ رابطوں میں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے تم پر سبقت لے جائیں۔ ہم کتنے وابستہ ہیں قرآن سے، جبکہ رسول اللہ بتا گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کے ساتھ متمسک رہنا۔ ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے اہل بیت کو تو تھام لیا، قرآن کو اپنے گھروں کی شیلفوں میں بہترین مہنگے ترین کپڑوں میں ڈال کر بڑی بڑی شیلفوں میں رکھ دیا۔ وہ کب نکلتا ہے؟ جب میرے والد کا انتقال ہو جائے، جب میری والدہ کا انتقال ہو جائے، جب میرے گھر میں کسی کی شادی ہو، اس کے سائے کے لیے۔ قرآن مردہ لوگوں کے لیے نہیں، قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت کون تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے۔ قرآن ثابت ہے، اہل بیت ناطق کے قرآن ہے۔ اہل بیت کا عمل بتاتا ہے کہ وہ قرآن کے بیان پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کی کتنی اہمیت ہے، ہم قرآن کو اکثر یہ جانتے ہی نہیں۔ یہ ظلم ہے، اپنے امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے، تو پھر ہم امام کے تابع دار اور وفادار کہاں سے کہلائیں گے؟ ہمیں حق بنتا ہے وہ قرآن کے جسے نوکے نیزہ پر حسین بغیر تن کے تلاوت کر رہا ہے، اور حسین کا ماننے والا قرآن سے دور ہی دور نظر آ رہا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں اے بیٹا حسن اور حسین بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا۔ ہم یتیموں کے مکانوں پر قبضے کر رہے ہیں، ہم بیواؤں کی تقریم ہی نہیں کرتے۔ پھر مولا نے فرمایا جو سب سے ضروری چیز تھی، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا۔ آج ہے ہمارے درمیان؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کسی بھی تنظیم سے ہوں، کسی ادارے سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، لیکن جب آپ مسجد و امام بارگاہ کے اندر اپنے جوتے اتار کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کسی تنظیم کے نہیں، پھر آپ سب کے سب عزادار حسین ہوتے ہیں۔ ختم کریں اپنے اندروں سے یہ تنظیم اور جھنڈا پرستی اور یہ سب چیزیں۔ فرش عزا پر وحدت بنانے حسین رکھیں۔ آج دشمن آپ پر حملے کر رہا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے آپ بکھرے ہوئے ہو۔ ایک کسی یزید کا حامی ہے، دوسرا کسی یزید کا حامی ہے۔ فرش عزا کو تنہا چھوڑ دو گے دنیا آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، لیکن جب فرش عزا کے اوپر، یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی تنظیم میں کام نہ کرو، کریں کام، لیکن فرش عزا اپنے مراکز کو، ان امام بارگاہوں کو جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان پر آ کر سب ایک زبان ہو کر ایک طاقت بن کر دنیا کو دکھائیں۔ کسی دشمن کی طاقت آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔ آپ لاکھ تنظیمیں بنائیں، لاکھ ادارے بنائیں، جب اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر نجس آدمی اٹھ کر آپ کو مارے گا اور آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام پہلے یہ چیزیں جانتے تھے، یہ بتا گئے تھے۔
پھر امام فرما رہے ہیں اے بیٹا حسن اور حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا. کیا امر بالمعروف؟ برائیوں سے روکتے رہنا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا. اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو یاد رکھنا تم پر اشرار کی حکومت نافذ ہو جائے گی اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. ہم نے یہی کیا، ہم نے ہر برائی کو ہوا دی، اس کو اتنا طاقتور کر دیا، اتنا طاقتور کر دیا کہ آج ہم اپنی نسلوں کو گمراہ کر چکے ہیں. آج انہی ممبروں سے ہمارے بچوں کو نماز سے دور کر دیا گیا، انہی ممبروں سے آج قرآن سے دور کر دیا گیا، انہی ممبروں سے آج کس نے کیا؟ زیارت عاشورہ میرے بزرگ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں سارے ماشاءاللہ. زیارت عاشورہ میں ہم 3 لوگوں پر لعنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ ایک اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا، دوسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظالم کا ساتھ دیا، اور تیسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جو یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور خاموش رہا. کوفی خاموش نہیں، کوفی خاموش امت کا نام نہیں. جس علاقے میں ظلم اور جبر پہ بدکرداری کے اوپر زبانیں خاموش ہیں یہ سب کوفی ہیں. کوفی ایک مخصوص علاقے کا نام نہیں ہے. آل محمد کے ماننے والے ہیں تو آل محمد کی پیروی کریں. یہ مرنے کے بعد اشتہاروں پہ لکھا کے چل پڑے میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. اب مرنے کے بعد تو جانا ہی ہے تو نے ملاقات کو. جب تو زندہ تھا تیری زندگی میں علی کہاں تھا؟ تیرے اٹھنے بیٹھنے میں علی کہاں تھا؟ تیرے چلنے پھرنے میں علی کہاں تھا؟ تیرے گھر کے اندر، تیری راستوں پہ، تیری عبادتوں میں، تیری ریاضتوں میں علی کہاں تھا؟ زندہ رہتے ہوئے تو نے کہیں اختیار نہیں کیا علی کو. اب مر رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. کیا منہ دکھائے گا مولا کو؟ وہ مولا جو ایک رات میں 2000 سجدے کرتا تھا، اس کے ماننے والے سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. وہ مولا جو ایک رکعت میں پاؤں رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے قرآن شروع کرتا تھا، دوسری رکعت میں پہنچ دیتا قرآن ختم کر دیتا تھا، اس کا ماننے والا قرآن جانتا ہی نہیں. ننگ ہیں ایسے لوگ آل محمد کے لیے. ایسے امام فرماتے ہیں نا ہمارے لیے باعث عزت بنو، ایسے کام مت کرو جو باعث ذلت ہو. ہم نے یہی کیا، ہم نے ہر وہ کام کیا اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو سنت یزید ہے. ہمیں شرم آتی ہے اس چیز کو کہتے ہوئے. اگر ہم یہ بات اپنوں کو نہیں بتائیں گے تو کوئی دوسرا بتاتے ہوئے فکر والا تو نہیں بتائے گا کیا؟ یہ ممبر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ایک ذمہ داری ہے. میں یہاں آ کے آپ کو ٹوٹ کے سنا جاؤں، آپ کو لطیفے سنا جاؤں، آپ سے ہاتھ اٹھا کے نعرے مروا دوں، آپ کو حلالی حرامی بنا جاؤں، یہ جہالت ہے. آل محمد علیہ السلام جب ممبروں سے درس دیتے تھے تو لوگ اس طرح خاموش بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ذرا سا ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی بات کرتے تھے، اصلاح کی بات کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث اور خدا کی طرف کی بات کرتے تھے. چٹکلے نہیں سناتے تھے کہ یہاں سے میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں، یہاں سے قلع بازی کھاتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا ناروں پہ. یہ جہالت ہے، توہین ممبر ہیں چیزیں. اہل بیت کی محفل میں کوئی نجس نہیں آ سکتا. پھر کسی کو حلالی حرامی کہنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ یہ وہ بد کردار لوگ ہیں جو قوم کو منتشر کرتے ہیں. آج کائنات کے اندر پورے پاکستان میں میرے نوجوان، میرے بزرگ، خاص طور پہ میرے نوجوان جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، یہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اسلحے کی بندوقوں کی نہیں ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ امیر شام کو سٹڈی کرو، فضائل نہیں بیان کرو، اس کو سٹڈی کرو، دشمن شناس بنو، دین شناس بنو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیا مکار شخصیت تھی کہ جس کے سامنے مولا علی جیسی ہستی اس نے مولا علی کے لشکر کو پلٹ دیا. کیسے پلٹا؟ اس کی مکاریاں پڑھو. جب یہ مکاریاں سمجھ میں آ گئی
پھر تمہیں نظر آئے گا یہ کالے لباسوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ پروپیگنڈے آج جو ہو رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. بھائی میرے پاس علم ہے, میں علم کی بات کروں, ممبر سے آپ کو بتاؤں بس. اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں کسی بھی پڑھنے والے کو برا بھلا کہوں. حق بنتا ہے اس چیز کا. گناہ کبیرہ ہے, توہین حرام ہے اس چیز میں, اور خاص طور پہ علماء کے لیے. جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے علماء کو گالیاں دی اس نے انبیاء کو نعوذ باللہ گالیاں دی. آپ علم کے بڑے درجے, مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے اس کو بڑا بہترین جواب دیا کہ مال تو ختم ہو جانے والا ہے, علم کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. پھر ایک اور اٹھا, اس نے پھر مولا سے پوچھا مولا علم اچھا ہے یا مال؟ اس طرح 10 آدمی اٹھے, مولا نے 10 کے 10 کو الگ الگ جواب دیا. اب نعوذ باللہ کہ ہم یہ کہیں کہ مولا نے جو پہلا جواب دیا تھا وہ ٹھیک تھا, دوسرا ٹھیک نہیں تھا. جس کا جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی, وہ اتنی بڑی بات کرے گا. اور جس کا علم نہیں ہوگا وہ تہمت لگائے گا, وہ ایک دوسرے کی توہین کرے گا. یہ کم علمی کی وجہ ہے. جو بامعرفت ہوتے ہیں, جو بابصیرت ہوتے ہیں, وہ کسی کی توہین نہیں, اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں. ہم غلط راستوں پہ تو نہیں جا رہے. یہ عزاداری ہر سال آتی اسی لیے ہے کہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگاؤ. عزاداری فریضہ ہے کہ خالی یہ نہیں کالے کپڑے پہنے, کھانا پینا کھایا, روئے پیٹے گھر چلے گئے, ختم. یہ ذمہ داری نہیں. عزادار وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے, جو بیدار ہوتا ہے, جو سب سے پہلے واجبات الہی میں حاضر ہوتا ہے. بے نمازی کبھی حسین کا عزادار ہو نہیں سکتا. قرآن سے دور رہنے والا حسین کا عزادار ہو نہیں سکتا. اہل بیت آپ کی یہ آسائشیں دنیا داری نہیں دیکھ رہے. دنیا کے بارے میں تو امام علی فرما گئے آپ کی دنیا جسے تم دنیا کہہ رہے ہو, یہ دنیا میرے پاؤں کی نالین کے برابر ہے. یہ ممبروں سے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہو, ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں, دے کے کیا جا رہے ہیں آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی نسلوں کو. آیا آج ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں جس حالت میں کوئی دیکھ لے آ کر ہمیں شرم آتی ہے جب ہم کئی مقامات پر جاتے ہیں, عورتیں اور مرد اکٹھے بٹھائے ہوتے ہیں مجلس میں. اس سے بڑی توہین مجلس اور کیا ہوگی؟ اور اس پہ بے غیرتی یہ ہوتی ہے کہ ممبر پہ پڑھنے والا اس چیز کو روکتا بھی نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہو جن کو کبھی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا. ان کی مجلسوں کے اندر بے حیائی پھیلا کہ یہ مجلس حسین کون سی مجلس ہے؟ یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ثواب, یہ گناہ ہو رہا ہے. مولا کا فرمان ہے ایک عورت, ایک بے پردہ عورت, ایک بے پردہ عورت ایک بے غیرت مرد کی ذمہ داری ہے. اگر مرد غیرت مند ہوں تو عورتیں کبھی بے پردہ نظر نہ آئیں. اگر غیرت مند مرد ہوں ان کی عورتیں حجاب میں رہتی ہیں. مولا نے فرمایا کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. جن کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں ان کی عورتیں بے حیا اور بے پردہ ہوتی ہیں. مجلس حسین نے ہماری عورتوں کو با پردہ نہیں بنایا تو کیا فائدہ مجلس کا؟ مجلس حسین نے ہمارے بچوں کو نمازی نہیں بنایا تو کیا فائدہ مجلس کا؟ صرف کھانا, صرف یہ بڑی بڑی دعوتیں, یہ مجلس حسین ہے. وہ دنیا والے نہیں, وہ ہمیں خدا کی طرف لے جانے آئے ہیں. خطبات نہج البلاغہ اپنے گھروں میں پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں. یہ مولا علی کی 25 سال کی تنہائی اپنی نسلوں کو بتائیں. یہ مولا علی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. شیعوں کو کہہ رہے ہیں, اپنوں کو, باہر والوں کو تو نہیں کہہ رہے. کون تھے ساتھ اس وقت؟ کس کو دیکھ کے مولا علی فرما رہے ہیں اے عورتوں کی شکلوں والے مردوں, مجھ علی کو تم سے کیا لینا؟ کس کو کہہ رہے ہیں مولا؟ مجھے امیر شام کا ایک آدمی دے دو, میرے 10 شیعہ لے لو. نعوذ باللہ شیعہ کی بات ہو رہی ہے, مولا پہ بھی کوئی لوگوں کو فتویٰ لگوا دو. شیعوں کو کیوں کہہ دیا؟
कुछ देखा होगा तो कहा ना। क्यों कहा कि मेरे 10 ले लो, मुझे 1 दे दो? इसलिए कहा कि वो अपने अमीर के बातिल पर इताअत गुजार हैं, तुम हक पर अपने अमीर की इताअत नहीं करते। आज भी तो यही कर रहे हैं। सब तो इमाम मौजूद थे, आज तो इमाम मौजूद नहीं। हम इताअत करते हैं अपने इमाम की? नहीं करते। आए मजलिस में आए मेरे जद्दे बुजुर्गवार हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमा रहे हैं अल गिनाउ अशद्दु मिनज़ ज़िना, गाना गाना और सुनना ज़िना से ज्यादा बदतर है। ये मौलवी जाकिर नहीं कह रहा है, ये इमाम मासूम फरमा रहे हैं। अल गिनाउ अशद्दु मिनज़ ज़िना, गाना गाना और सुनना ज़िना से ज्यादा बदतर है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं मादरत के साथ, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन मुझे बताएं कितने साल गुजर गए इन मिंबरों से फहश इंडिया के गानों पर कसीदे सुनते सुनते। जिसे इमाम फरमा रहे हैं ये ज़िना से बदतर काम है। उन कामों के ऊपर अहले बैत का जिक्र किया तो फिर हम अपनी नस्लों में क्या तब्दीलियां लाएंगे? फिर ये नस्ल गवैया और मिरासी जरूर बनेगी। और रोकना आसान नहीं थी। गिरबत से गुनाह कर रहे हैं, नीचे से वाह हो रही है। जो लाया है वो भी गुनाहगार, जो पढ़ रहा वो भी गुनाहगार, जो वाह कर रहा वो भी गुनाहगार। हम फखर समझते हैं बड़ा कारनामा अंजाम दिया है का जिक्र करके। क्योंकि आप इस पे बहस ना करें, आप ये देखें वो जिक्र क्या कर रहा है। आपके सामने अगर कोई आपको कहे किसी गंदे और नजिस प्याले के अंदर सफेद दूध लाके डाल दे, आपको दे दे और आपसे कहे ये दूध पी लो, आप पी लोगे उस दूध को? अहले बैत को आपने समझा हुआ क्या है? अल्लाह ताला ने अहले बैत को हर निजासत से दूर रखा। तुमने हर निजासत में आले मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह शामिल कर दिया। दुश्मन क्या तौहीन करेगा? तुम खुद कर रहे हो। अपने आप को उनकी बारगाह में हाजिर करो। हुर भी एक रात में अपना किबला तब्दील कर गया था। तो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मजलिस में आने वाले सब हुर हैं। अहद करके आओ, वो करीम इब्ने करीम हैं। हो सकता है इस मजलिस से उठो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। शर्त यह है तुम्हारे दिल के अंदर इखलास हो, अपने गुनाहों की तौबा की दुआ हो। ऐ मौला इस मजलिस हुसैन के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा। जब तक इंसान कोई चीज जानता नहीं गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जब एक इंसान जान लेता है ये गुनाह है, फिर वो दोहरा गुनाहों का मुरतकिब होता है। खुद को और अपनी नस्लों को इमाम का सफा सरार बनाने की कोशिश करें। अपने बच्चों को मीसम बनने की आरज़ू करें, अपने बच्चों को मिक़दाद बनाएं, अपने बच्चों को जॉन अबूजर बनाएं, अपने बच्चों को मलंगाना तबीयतों में मत डालें, गफलतों में मत डालें। अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाएं। जनाब सैयदा की हम कहते हैं, बीबी सैयदा की दुआ है, बेशक हम जनाब ज़हरा की दुआ है, लेकिन इंसान जिसकी दुआ होता है, जिससे चाहता है, जिसको इश्क करता है, उसकी कुछ चीजें अपने अंदर मौजूद होनी चाहिए। जनाब सैयदा फरमाती मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं। क्या पसंद है? सबसे पहले बीवी फरमाती है मुझे तुम्हारी दुनिया में तिलावत कुरान करना बहुत पसंद है। दूसरी बीवी फरमाती है मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करना पसंद है। तीसरा बीवी फरमाती है मुझे राह खुदा में इंफाक करना पसंद है। मुल्क की बदतरीन हालत की वजह से इंफाक हम कर नहीं सकते, घर मुश्किल से चल रहे हैं, रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर नहीं सकते। अब रह गया एक काम, और वो काम भी ऐसा कि जो मेरी बीवी चाहती है, जो मेरी बीवी अदा करती थी। अब मैं बीवी का चाहने वाला हूं तो कम से कम ये तो कह सकता हूं कि आज इस मजलिस में मैं अहद करके जा रहा हूं कि आज से मेरे घर के अंदर कुरान का 1 सफ़ा तिलावत करूंगा कुर्बतन इल्लल्लाह और जनाब ज़हरा की रज़ा के लिए। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इसमें? सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुकों पे टंगे रहने वाली नस्लें दुनिया की कीमती तरीन किताब का 1 सफ़ा अपने घरों में आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए नहीं पढ़ सकते। अगर नहीं पढ़ सकते छोड़ दे अपने आप को कहना अज़ादारे हुसैन। अज़ादारे हुसैन ऐसे नहीं होते। अज़ादारे हुसैन वफादार हुसैन होते हैं। अज़ादारे हुसैन पैरोकार हुसैन होते हैं। अज़ादारे हुसैन जानिसार हुसैन होते हैं। अज़ादारे हुसैन फरमाबरदार हुसैन होते हैं। हुसैन के रास्ते को छोड़ के अपना रास्ता चुन लिया,
جھوٹی جنت کے خواب آپ کو دکھا دیے، آپ نے اتنا بڑا لنگر کر دیا، آپ جنت میں چلے گئے، آپ نے یہ کر دیا۔ جنت کا کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے، جنت کا ایک سیدھا راستہ ہے جو پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے جنت کا۔ امام کی فرما برداری کرو، واجبات الہی وقت پر ادا کرو، ماں باپ کی عزت و تکریم کرو، بزرگوں کی عزت کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، خانہ خدا کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آشنا رہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ باقی سب جھوٹ اور فریب کی باتیں ہیں جنت میں جانے کی۔ آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو اگر معرفت کا ہے، اگر اس میں معرفت ہے، ورنہ ساری زندگی روتے رہو گے، معرفت کی کوئی فائدہ نہیں ان آنسوؤں کا۔ ایک آنسو اگر معرفت کے ساتھ، زیارت کربلا بھی اگر معرفت کے ساتھ ہے تو کامل ہے، ورنہ امام صادق فرماتے ہیں جس نے ہماری جد کی زیارت بغیر معرفت کی، وہ زیارت نہیں، وہ کربلا کی سیر و تفریح کر کے آ گیا۔ کربلا اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب کرے، لیکن کربلا معرفت کے ساتھ جائیں، جا کر بتائیں لوگوں کو کہ مولا میں کیا زیارت آپ کی زیارت کے معنی کیا ہیں؟ زیارت کے معنی ہیں ملاقات کرنے کی۔ تو کربلا میں جا کے پوچھو، کربلا میں جا کے صرف کپڑے چپٹا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے باہر دخول کی دعا لکھی ہوتی ہے، پہلے اہل بیت سے اجازت لو پھر حرم میں داخل ہو، اور پھر نماز شب میں جا کر ذریعے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام سے گفتگو کرو۔ مولا آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کہ میں اپنی اولاد لے کر آیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، مجھے کام بتائیں۔ پھر دیکھیں آپ کو حسین کام دیتا ہے نہیں دیتا۔ صرف چلے جانا، صرف وہاں سے کفن لے آنا، تسبیحیں لے آنا، کھجوریں لے آنا، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ کربلا جب جاؤ حسین سے معرفت مانگ کے آؤ، حسین سے بصیرت مانگ کے آؤ، بولو مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کام انجام دوں۔ میں کربلا بہت دفعہ الحمدللہ جا چکا ہوں۔ اکثر مومنین سوال کرتے ہیں آپ اربعین پہ نہیں گئے؟ میں نے کہا مجھے اب جانے کی ضرورت کیا؟ کیوں؟ میں نے کہا میں جو گیا تھا کربلا میں حسین سے مانگا تھا، حسین نے کہا پاکستان کی کربلا میں کام کر، میرا پیغام میرے عزاداروں تک پہنچا۔ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میری نہیں، میرے امام کی دعا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نجس پانی کے قطرے کی پیداوار ہیں، ہماری جو عزت آبرو جو رتبہ سب آل محمد کا کرم ہے۔ یہ ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب، یہ اشتہارات جو دیکھتے ہیں شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے کو، اتنے بڑے بڑے اپنے چہرے، اتنے بڑے بڑے اپنے نام، اور جن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں نہ ان کا روزہ ہوتا ہے نہ ان کا فرمان ہوتا ہوگا کوئی۔ دنیا میں اپنی شہرتیں دکھا رہے ہو، دنیا کے بندے ہو تم۔ امام حسین صحیح کہہ گئے تھے یہ دنیا کے بندے ہیں، ان کو دنیا کی آرزو اور لالچ ہے۔ اپنے ناموں کی شہرت مت کرو، آل محمد کے مقصد کو زندہ کرو، آل محمد کی عزت و آبرو کو دنیا میں پہنچاؤ۔ اشتہاروں کے اوپر کیا اتنا بڑا فرمان نہیں لکھا جا سکتا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اشتہاروں کے اوپر یہ جملہ نہیں لکھا جا سکتا حل من ناصر ینصرنا، اشتہاروں کے اوپر یہ جملہ نہیں لکھا جا سکتا من کان باذلا فینا مہجتہ، کون ہے جو ہمارے راستے میں اپنا خون دے۔ حسین کی پکار نہیں لکھو گے، اپنے چہرے، اپنے فیشن زدہ چہرے، اپنے بڑے بڑے نام، اپنے بڑے بڑے عہدے، وہ یہی سب کچھ تو شمر کو بھی چاہیے تھا۔ ان ناموں سے حسین کو کیا دینا؟ ہمارا کام حسین کی تبلیغ کرنا ہے، حسین کے مقصد کو آگے پہنچانا ہے۔ اپنی شہرت، اپنی پبلسٹی کچھ نہیں ہے۔ ان ممبروں پہ آ کے اگر ہم اداکاریاں کر رہے ہیں، اگر فنکاریاں کر رہے ہیں، یہ سراسر دنیا کے لیے کام ہے۔ دربار یزید کا آخری جملہ سن لیجئے گا کہ جب ایک خطیب دربار یزید کے اندر اہل بیت کی توہین کر رہا تھا تو امام سجاد نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اے درباری خطیب، اے بازاری خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ اہل بیت کی توہین کر کے تو نے خالق کو ناراض کر دیا۔ آج ہمارے یہاں سے یہی کام نہیں ہو رہا؟ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا، پاؤں اٹھا کے نعرہ لگا، کمر اٹھا کے یہ ادھر کھڑا ہو، ادھر بنا، تو حلالی تو حرامی۔ یہ کیا جہالت ہے! اہل بیت کی محفلوں میں حرامی کا کام ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے یہاں سے نجاست کو دور رکھا۔ یہ ممبر وحدت بنام حسین ہے،
یہ پیغام حسین پہنچانے کے نام ہے. اگر یہاں سے پیغام حسین نہ پہنچا تو تو کروڑ روپے بھی دے جا, تیری خیر نہیں ہے اس چیز میں. تو نے اس قوم کا پیسہ, جس بے دردی سے پڑھنے والوں نے اس ملت کا پیسہ لوٹا, اگر تم اتنے ہی وفادار تھے حسین کے تو کسی علاقے میں, کسی شہر میں, کسی گاؤں میں وہاں کے غریب مومنین کے لیے کوئی ڈسپینسری بنا دیتے, کسی کے نام کوئی ہاسپٹل بنا دیتے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیتے, کوئی کالج بنا دیتے, کوئی مدرسہ بنا دیتے, کوئی ادارہ بنا دیتے. لگتا تمہارا پیسہ حسین کا لگا ہے, اور جب وہ اس علاقے میں روشن ہوتا تو دنیا کہتی ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نام حسین پہ تجارت کر کے, حسین کے نام پہ پیسہ لوٹ کر تو نے اپنے لیے لاکھوں کی گاڑیاں لے لی, اپنے لیے بنگلے اور کوٹھیاں لے لی, اور ملت کے شہداء جن کے گھروں میں کھانے کو راشن نہیں, دوسرے مکاتب فکر کے پاس جا کر راشن مانگ رہے ہیں. ننگ ہے ایسی قوم کے اوپر, اپنی جیبیں بھر کے قوم کے غریبوں کی جس نے مدد نہیں کی, اس نے کیا ذکر حسین کیا؟ ایک ایک مجلس کے لاکھوں روپے, جب پیسے مانگ رہا ہے ذکر حسین کے, جب پیسے لے کر آ رہا ہے ذکر حسین کے لیے, تو پھر تو ذکر حسین کرے گا کیا؟ ذکر حسین آج بھی سب سے مظلوم ذکر ہے. حسین کے ذکر کے لیے لاکھوں روپے مانگے جاتے ہیں. آپ بول دو بھائی میں نہیں دے سکتا, کہ مجلس میں نہیں آؤں گا, مجلس میری ہے, حسین کی ہے. تو مجھے انکار نہیں کر رہا, حسین کو انکار کر رہا ہے. اس لیے کہا بیدار ہو جائے, تیار ہو جائے. آج کتابیں موجود ہیں, مت بلائیں مہنگے مہنگے پڑھنے والوں کو, اپنے گھروں کے اندر کتابیں کھول کے خود مجلس کریں. ذکر حسین محتاج نہیں لاکھوں لوگوں کا. امام رضا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا محفل یا مجلس کیا ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا, اگر وہ مجلس معرفت کی ہے, اور اگر بے معرفت ہے تو لاکھوں کا مجمع بیٹھا رہے, کوئی فائدہ نہیں. یہ تیسری جگہ مجھے کوچی جگہ پہنچنا ہے, بار بار رابطہ کہنے میں دیر ہو رہی ہے, وہاں کا بھی ٹائم کیا ہوا ہے, دوسرا پہنچنا ہے, وقت نہیں ہے. ایک جگہ سے پڑھ کے آ رہے تھے, کوشش کی ایک طالب علم آنا, آپ بزرگ ہمارے واجب الاحترام ہیں, آپ کے فریضے بہت زیادہ ہیں. ایک مہینے میں 4 شب جمعہ آتی ہیں. شب جمعہ یعنی شب توبہ, شب مغفرت. اس رات اگر ایک گناہ کرو گے تو 100 گناہ لکھے جائیں گے, ایک نیکی کرو گے تو 100 نیکی لکھی جاتی ہیں. آپ کے مرحومین آپ کے گھروں کے اندر شب جمعہ تشریف لاتے ہیں. لہٰذا ان راتوں میں مساجد امام بارگاہوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو, جوانوں کو, نسلوں کو, جوانوں سے گزارش ہے اپنے بزرگوں کا احترام کریں, اور بزرگوں سے گزارش ہے اپنے جوانوں پہ شفقت کریں. مل بیٹھ کر اتفاق اور اتحاد سے جو اچھی بات, صلح کی بات, دین کی بات کر رہا ہے, ان کی باتوں کو سنیں. ممبر سے فرقہ واریت کو روکیں, ممبر سے علم کی بات کے اوپر ممبر والے کو فریضہ بتائیں کہ تم نے ہمیں کسی کی برائی نہیں, علم کی بات بتانی ہے, تم نے ہمیں اہل بیت کی تعلیمات بتانی ہے, تم نے ہمیں احکام قرآن بتانے ہیں. جب یہ بیدار کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس ممبر کے اوپر کتنے خالص لوگ ہیں. یہ آپ کو فریضہ ہے, امام کی بارگاہ میں آپ نے اور ہم نے سب نے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس اجتماع عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں موجود ہیں, پروردگار ان سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار یہاں سے سب کو حر بن کے جانے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی حرملہ بھی یہاں آ گیا تو پروردگار اس کو بھی حر بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان مجالس کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں پر مجالس رضا برپا ہو رہی ہیں, تمام عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح, بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مومن و مومنات مقروض ہیں ان کا قرضہ پردہ غیب سے عطا فرما. مومنین کے دلوں سے پوست کی عداوت اور منافقتوں کو دور فرما. پروردگار ہمیں ہمارا امام ہم نے جیسا چاہا بالکل ویسا ہی ہے. پروردگار ہم کو بھی ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. ہمیں امام کا سچا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوحہ خانی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں تو ایک حق ادا کرتے ہوئے ایک نوحہ انشاءاللہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آدمی ہلکا بنا سکتے ہیں تو بنا لیں, نہیں تو سامنے کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے وقت کے امام کی بارگاہ میں جد کا پرسہ دیتے ہیں. پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا,
جو پیروے شبیر گئے حق بات کہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے 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 گا یہ مجلس و ماتم ہے اذان علی اکبر نوحوں کی صدائیں ہیں پیام علی اصغر یہ کام جو جاری ہے یہ جاری ہی رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا ہر دور کے باطل کو ہے پیغام حسینی اس قوم کا ہر فرد ہے جیدار خمینی تنہائی جو لشکر بن کر دشمن سے لڑے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا اے لاشائے اکبر پہ وہ شبیر کا نعرہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تجھے نازوں سے دبالا مجھ سے نہ میرے لال تیرا لاشا اٹھے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا ایسے نہیں جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں سائڈوں پر ہم بتائیں بچوں کے ساتھ عزاداری کے دن ہیں بچے عزاداری نہیں سیکھیں گے تو انہیں کون بتائے گا عزاداری کیسے ہوتی ہے کہ سینوں پہ پڑنے والا ہاتھ ماتم نہیں یا ہر دور کے اور خاص طور پہ آج کے بھی یزید کے منہ پر تماچا ہے اتنی یزیدیت کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ماتم ہی ہے اور عزاداری میں کہ جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ آج کے یزید کے منہ پہ تماچے کی طرح پڑے سب مل کر ہمارے ساتھ سینوں پہ ہاتھ ماریے عزاداری دیکھنے کے لیے نہیں عزاداری برپا کرنے کے لیے ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ریاکاری پیدا ہوتی ہے سینے پہ پڑنے والا ہاتھ آپ کا اور آپ کے امام کے درمیان رابطہ ہے کہ مولا میں آپ کا پرسہ کس طریقے سے دے رہا ہوں تو سینے پہ ہاتھ کی آواز آئے اس شدت سے ہاتھ اپنے سینوں پہ ماریے سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا وہ بے پردہ ماں بھیڑانو بے پردہ ماں بھیڑانو وہ امت بازار پھرایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا سجاد نے میں سنایا میں شام نے خون روایا عاشور دلی میں خیمے وچ بے چین ریا بے تاب ریا بابے دی بیک کے مظلومی مجبور ریا چپ چاپ ریا اے شام غریب آ کر بل وچ اے شام
شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا او کربل تو لے کے شام تلک عطرت ساری پابند رسن کربل تو لے کے شام تلک عطرت ساری پابند رسن لاشے سارے پامال ہوئے کربل دے وچ بے گور کفن ہتھاں وچ پا کے ہتھ کڑیاں بوایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا زخماں دی گل تے کوئی نہیں غیرت نے مار مکایا ہے زخماں دی گل تے کوئی نہیں غیرت نے مار مکایا ہے او باشاں دے بازاراں وچ ماں بھیناں نوں پھر پایا ہے اس منظر نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا زندان چ اپنے ہاتھاں نال ایک چھوٹی قبر بنائی ہے اپنے بابے دی لاڈلی میں اس قبر دے وچ سلائی ہے اے خون بھرے سنایا مینو شام نے خون روایا سجاد نے بینڈ سنایا مینو شام نے خون روایا زخماں دی گل تے کوئی نہیں غیرت نے مار مکایا ہے او باشاں دے درباراں وچ ماں بھیناں نوں پھروایا ہے اس منظر نے
سجاد نے میں سنایا مینو شام نے کون روایا سجاد نے میں سنایا مینو شام نے کون روایا سجاد نے میں سنایا مینو شام نے کون روایا سجاد نے میں سنایا مینو شام نے کون روایا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا تینوں لوریاں سناواں گی میرے نال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا تینوں لوریاں سناواں گی تینوں لوریاں سناواں گی او میرے نال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تاریکیاں میں ہر سو نظراں میری سوالی کربل تے دشت وچ گئے گودی اے میری خالی کیوں سینے نال لاواں گی تینوں سینے نال لاواں گے او میرے نال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے نال آ بھی جا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا جاندی میری سکینہ لاشاں دے درمیانے اصغر کتھے نہ لبدا بھینی دے دل دمانے اینو حوصلہ دلاواں گی اینو حوصلہ دلاواں گی او میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں ماشاء اللہ آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا تیرا جھولا میں جھولاواں گی میرے لال آ بھی جا اے شام دلوں کو میں زینب گاں اے شام دلوں کو میں زینب گاں بھائی دربار میں بی بتائے شجرا میرا نانا گئے نبی ہے میری مادر زہرا اے شام دلوں کو میں زینب ہاں 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 اے شام دلوں کو میں زینب
آخری شیر آخری شیر میں زینب ہاں اے شام دے لوگو میں زینب ہاں میری مادر کے ستم کیتے میں خاموش رہی میری مادر کے ستم کیتے میں خاموش رہی میرے بابا کے ستم کیتے میں خاموش رہی میرے ویران دا لہو میری زباں بول رہا ہے شام دے لوگو میں زینب ہاں اے شام دے لوگو میں زینب ہاں اے شام دے لوگو میں زینب ہاں آواز بلند صلوات مومنین کرام اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ اگلے سال بھی محرم الحرام کے آخری 5 دنوں میں سے کسی ایک دن آغا صاحب آغا علی دیپ رضوی صاحب انشاءاللہ چاہ سید والا پہ خطاب فرمائیں گے اگلا سال انشاءاللہ آخری محرم الحرام کے 5 دنوں میں سے کسی ایک دن چاہ سید والا پہ سید علی دیپ رضوی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے